امیر سنت ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہیں، اور ماضی کی یادیں تو کچھ سید ابراہیم شاہ صاحب سے بھی سن رہے تھے، میلاد پاک کی باتیں، 12ویں شریف کے جشن ولادت کے کیسی محافل ہوا کرتی تھی۔ امیر سنت سے میرا پہلا سوال ماضی کی یادوں سے متعلق یہ ہے کہ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میلاد پاک منانے کا جو سلسلہ ہے یہ بچپن سے آپ کا کیا یہ سلسلہ ہے؟ تو اس کی بچپن سے لے کر آگے تک کی اگر کوئی ایسی یادیں جشن ولادت کے سلسلے میں اگر ہوں تو وہ ہم سے شیئر کریں۔ جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے جشن ولادت کا ماحول دیکھا ہے، منانے کا کہ ہمارے محلے میں جہاں میں 6 مہینے کی عمر سے رہتا تھا، بادامی مسجد، یہ عاشقان رسول کی مسجد ہے، اور وہاں سے بس وہ درود و سلام کی آوازیں کان میں آتی رہتی تھی۔ 11ویں شریف کے 11، 12ویں شریف کے 12 واز ہوتے، محرم شریف کے 10، غریب نواز کے رجب شریف کی چھٹی کے 6۔ شیرنی بٹتی تھی تو ہم جاتے تھے، لائن میں لگتے تھے، شیرنی لیتے تھے۔ اب اتنی سمجھ تو تھی نہیں کہ مولانا کیا فرماتے ہیں، مزہ آتا تھا، صلاۃ و سلام اور نعتیں پڑھی جاتی تھی۔ تو 12 ربیع الاول شریف کو بچپن سے میں نے وہاں یہ ماحول دیکھا کہ 12 ربیع الاول شریف کو دن کے وقت بال مبارک کی، منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی تھی۔ پھر تھوڑا میں وہ بڑا ہوا، سمجھ میں آیا، پھر میں بال مبارک کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوتا تھا، اور وہاں ہوتا تھا، میں نعتیں پڑھی جاتی تھی۔ مجھے بھی شوق ہوتا تھا کہ میں نعت شریف پڑھوں، لیکن آتا نہیں تھا۔ ایک بار میں نے ایک گجراتی کی کتاب پکڑ کے بھی لائن میں لگ گیا، نعت پڑھنے والوں کی، بچے نعتیں پڑھتے تھے، تو میں نے وہ یہ اعلیٰ حضرت اور کوئی پہچان تو تھی نہیں، اور ایک نعت وہ سنتے تھے مائک پر، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حاجی یوسف اشرفی صاحب مرحوم، یہ اس کو بہت اچھا پڑھتے تھے، حاجی صدیق اسماعیل کے استاد تھے۔ میں نے بھی وہ مائک پر، میری باری آئی تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ شاید ایک شعر بڑا ہوگا کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو سنبھالتے ہیں میری باں پکڑ کے، ماشاء اللہ کر کے فارغ کر دیا، پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا کرے۔ اس طرح کا کچھ وہ ماضی کی یاد ہے کہ یوں جشن ولادت کا ماحول جو ہے وہ شروع سے میں نے سمجھو کہ دیکھا ہے، اور الحمدللہ شروع سے یا رسول اللہ کی صدائیں سنی ہیں، درود و سلام سنا ہے، وصفہ کا نام سنا ہے، اہل بیت اطہار کا، امام حسین کا تذکرہ ہم سنتے تھے۔ نام لینا نہیں آتا تھا، امام حسین کا نام وہ زبان پہ، یعنی کہ جو امام حسین یہ نہیں آتا تھا بولنا۔ جب سے امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند، الحمدللہ بی بی فاطمہ کا تب سے عقیدت مند، یہ نام بھی ان کا نہیں لینا آتا تھا۔ جو بات آپ، اتنا چھوٹا تھا، نہ سمجھتا میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اس وقت جو بیان فرما رہے ہیں یہ 60 سے 65 سال پرانی باتیں ہوئی؟ ہاں، یہی سمجھ لیں، 60-65 سال پرانے۔ اچھا، اب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ کلام اعلیٰ حضرت کا 60-65 سال پہلے کیا بات کر رہے ہیں آپ، وہ آپ نے پڑھا؟ یہ اس وقت تو میں تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہوں گا کہ 5-7 سال کی عمر میں تو نہیں پڑھنے کے بیٹھا ہوں گا، کچھ ہو سکتا ہے کہ 10 برس کی عمر ہو اس وقت شاید۔ میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس کی کئی طرزیں ہیں، آج ہمارے نعت خواں پڑھتے ہیں، اب چونکہ میں گیا ہوں 60 سال یا 50 سال 55 سال پہلے، تو یہ اس وقت یہ کون سی طرز میں عموماً جن کا آپ نے اس وقت حوالہ دیا کہ وہ اس طرز میں پڑھا کرتے تھے، تو شاید آپ نے وہی طرز میں پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اب تو ایک سے ایک طرزیں آ گئی ہیں، اور وہ گانے باجے بھی پیچھے پیچھے گھس جاتے ہیں، سمجھے، لیکن اس وقت طرزیں جو تھی بڑی مزے کی تھی۔ اور حاجی یوسف اشرفی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرز پر پڑھا کرتے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
والے برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میری یادداشت میں یہ طرز ہوتی تھی. ماشاءاللہ. اب تو خیر کوئی لیٹسٹ تو کافی طرز ہے. اب تو طرزیں کافی تبدیل ہو گئی. اچھا اب یہاں ایک دو باتیں میں اسی ماضی کا جو آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا میں چاہوں گا کہ اسی کے تحت ایک دو سبق بھی حاصل کر لیے جائیں. نمبر 1 آپ نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہٹا دیا. اس نے کوئی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. ہٹا دیا. ہٹانے والے نے میرا خیال ہے شفقت سے شاباش شاباش کر کے میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ جھاڑا نہیں تھا مجھے. یہ فرمائے کہ عموماً ہمارے محفل میں ہمارے یہاں اسلام بھائی بھی آئے ہوئے ہیں یہ بھی محفلیں کرواتے ہیں تو جب وہ کوئی بڑے نعت خان یا رش نہیں آیا ہوا ہوتا پبلک نہیں آئی ہوتی تو یہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ گلی میں بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم اسٹیج پر بھی لائن میں لگ کے پڑھتا تھا میں. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب وعد ہوتا تھا نا پہنچاتا تھا نعت شریف پڑھتا تھا. اب جیسے بھی پڑھتا تھا اور لائن میں لگ جاتا تھا. شوق تھا وہ شروع سے. میں نے کہا نا یا رسول اللہ کی صدا نے میرے کان میں رس گھولا ہے اور الحمدللہ آج تک یہ صدا دل میں نقش ہے اور انشاءاللہ مرتے دم بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے اور دنیا سے رخصت ہوں گے اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. تو ہمارے جو محفلوں میں بچے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اس سے پہلے تو یہ درس دیں آپ اس سے کہ مکان اسی محلے میں لیا جائے جس مسجد سے یا رسول اللہ کی صدائیں آتی ہوں. اگر مجھے اس مسجد کا محلہ نہ ملتا تو خدا جانے ہم مل کے بیٹھے ہوتے یا نہیں. اصل گھٹی میں جو یا رسول اللہ کی صدائیں آئی ہیں نا میرے وہ مسجد میرے محلے میں وہ تھی. بس یہ سب عاشقان رسول چاہے کوئی سونے کا محل دے لیکن وہاں کوئی خطرے والا مسئلہ اس طرح کا ہو نا آپ نہیں رہنا یار. آپ جھگی میں رہنا اور یا رسول اللہ کی صدائیں سنتے رہنا. ایسی مسجد کے پاس رہنا. یہ میری آپ کو نصیحت بھی ہے وصیت بھی ہے اور تجربہ بھی ہے اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ورنہ یہ سادہ تختی ہوتی ہے. بچہ کیا ہوتا ہے سادہ تختی جو بھی لکھو وہ لکھ جائے گا. تو میری سادہ تختی پر یا رسول اللہ لکھ لیا گیا. یہ اللہ کی رحمت سے ہوا سب اس کا کرم ہوا اور آج تک الحمدللہ یا رسول اللہ اب تو لاکھوں کروڑوں میں گونج ہی رہا ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کا کرم. صلو علی الحبیب